اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من عصرنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة بنت أسد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب انی مؤمنۃ بک و بکل کتاب انزلتہ و بکل رسول ارسلتہ ومصدقۃ بکلامک و کلام جدی ابراہیم الخلیل وقد بنا بیتک العتیق. صلوات آج کا جو جشن ہے یہ آبادات کے اعتبار سے سندل والا جشن مانا جاتا ہے، یعنی یہ تاریخ منسوب ہے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے آج خانہ کعبہ سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر کے آپ باہر تشریف لائی ہیں، اور اسی کے عنوان سے پھر وہ تاریخ کے سارے واقعات ہیں. میں نے جو آج سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ یا وہ دعا ہے جو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جاتے وقت پڑھی تھی، اور اس کی برکت سے خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا تھا اور شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر وارد ہوئی تھی. جس وقت آپ کو درد زائمان ہوا ہے، وہ درد محسوس ہوا کہ ولادت قریب ہے طواف خانہ کعبہ کے بعد، تو آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کی تھی، یا رب انی مؤمنۃ بک، اے پالنے والے میں تو تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. اب یہ جملہ کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ ابھی تو پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان بھی نہیں فرمایا اور ابھی تو ایمان کی باتیں بھی نہیں ہوئی ہیں، پھر بھی یہ جملہ کہنا کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب ابن عبد المطلب کا گھرانہ مجسمہ ایمان تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھا. اگر مجسمہ ایمان نہ ہوتا تو عزیزان گرامی وہ کیسے کہتی کہ میں پالنے والے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور میری اس مشکل میں تو مدد کر. تو یہ پہلا لفظ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھ پہ ایمان لائی ہوں، یہ لفظ ایمان ان کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ بھئی اس زمانے میں تو ایمان اور اسلام کی باتیں ہی نہیں تھی، اس زمانے پیغمبر مبعوث پہ رسالت ہی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں پیغمبر نبی نہیں بنے تھے ظاہری طور سے جو اعلان کرتے. اس کے ایک زمانے کے بعد میں پیغمبر 10 برس کے بعد میں پیغمبر اعلان کرے گا. فاطمہ بنت اسد کا گھرانہ اس کا مقصد یہ ہے کہ الہامی کیفیتوں کا مالک تھا، جہاں ایمان نازل ہوتا رہتا تھا. پہلا جملہ آپ نے ایمان سے تعبیر فرمایا، دوسرے جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ کتاب انزلتہ، اور صرف میں تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی ہوں بلکہ تیری ہر اس کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل فرمائی ہے. دیکھیں یہ جو جملہ ہے کہ میں اس کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے
یہ جو موقع ہے اس وقت حضرت علی کی ولادت کا جو موقع ہے، اس وقت جو ہے ولادت کے وقت توریت، زبور، انجیل اور صحف قرآن، صحف آسمانی آ چکے ہیں. یعنی توریت بھی آ چکی، زبور بھی آ چکی، انجیل بھی آ چکی. یہی تو آسمانی کتابیں تھی نا. اور آپ نے کیا کہا؟ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، جو جو کتابیں تو نے نازل کی ہے سب پر میرا ایمان ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ والی بھی تھی، موسیٰ والی بھی تھی، حضرت داؤد والی بھی ایمان رکھتے تھے. یعنی انبیاء کا اعتقاد ان کے پاس میں پایا جاتا تھا. دو دلیلیں ہو گئی. ایک پہلی ایمان کی دلیل ہو گئی، دوسری دلیل یہ ہوگی کہ آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، اور جو آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھے وہی مسلم ہے، وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے. دو چیزیں. تیسری چیزوں آپ نے ارشاد فرمایا وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، اور میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں جتنے تو نے رسول بھیجے ہیں ان پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں. یعنی اللہ پر ایمان نہیں، اس کی کتابوں پر بھی ایمان نہیں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان نہیں. اور صرف ایمان لائے نہیں ہے، ایمان صرف لائے نہیں، اعلان نہیں کیا، وَمُصَدِّقَةٌ بِكَ وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ، اور جو تیرا کلام ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتی ہوں. بھئی یہاں جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے جانے گرامی، اللہ کا وہ کون سا کلام تھا جس کی تصدیق کرنا چاہ رہی ہیں فاطمہ بنت اسد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن جو انزالی مرحلے میں آ چکا ہے عرش کے اوپر، فاطمہ بنت اسد بھی جانتی اس کا کلام آنے والا ہے، اس کی تصدیق کر دی جائے. اور میں تیرے کلام کی بھی تو تصدیق کرتی ہوں، صرف ایسا نہیں کہ کتابوں پہ ایمان، میں مانتی ہوں اس بات کو، میں صدق دل سے مانتی ہوں اس بات کو. اور صرف تیرے کلام کی نہیں، وہ کلام جدی ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل جو میرا جد ہے اس کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں. یعنی حضرت ابراہیم کے دین کو میں مانتی ہوں، اور ابراہیم کا دین مسلم دین تھا، غیر مسلم دین نہیں تھا. تو جناب ابراہیم والا اعتقاد بھی جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان فرما دیا کہ میں جناب ابراہیم جو میرے جد ہیں، جو میرے جد ہیں ان پر بھی. اچھا یہاں پہ یہ جو کہا نا وہ کلام و جدی، میرے دادا جو ہیں، کون ہے میرے دادا؟ ابراہیم الخلیل، وہ ابراہیم جو کہ خلیل خدا ہیں، ان پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں، ان کی بھی میں تصدیق کرتی ہوں. اس کا مقصد ہے فاطمہ بنت اسد بتانا چاہتی ہیں ہمارا شجرہ ابراہیم خلیل سے ہے، جو کہ جناب ہاشم کی اولاد سے ہیں، تو جناب خلیل سے جا کر کے ہمارا شجرہ ملے گا. اور جب جناب ابراہیم کا اعلان کر دیا، یعنی یہ وہ شجرہ ہے جو نبوتوں میں پلتا ہوا ہاشم تک آیا ہے. ایک روز پڑھ دے محمد آل محمد. اور ابراہیم بھی کون ابراہیم ہے؟ پہلے تو میرے دادا ہے ابراہیم، ان کی نسل سے میں ہوں، میں مصدق ہوں، اس کی تصدیق کرتی ہوں. وقت بنا بیتک العتیق، ارے وہی تو میرا دادا ہے جس نے تیرا گھر بنایا ہے. میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد کہہ کیوں نہیں دیتی آج یہ گھر بنایا ہی ہمارے لیے تھا. اگر آپ ارشاد فرما دیتی کہ ہمارے لیے بنا تھا تو کون سا مذائقہ تھا. وقت بنا بیتک العتیق، اور ہمارے جد نے ہی تیرے اس گھر کو بنایا تھا. اب دیکھیں یہاں سے بات شروع کرتی. وَأَسْأَلُكَ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، بے حق انبیاء المرسلین، جو تو نے نبی انبیاء بھیجے ہیں ان کا واسطہ دے کر تجھ سے، ان کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتی ہوں. وَمَلَائِكَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ ملائکہ جو تیرے قریب ہیں ان کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں. انبیاء کی بھی تصدیق کر دی، ملائکہ کی بھی تصدیق کر دی. ابھی کوئی ملک ظاہر تو ہوا نہیں، پھر فاطمہ کیسے جانتی ہے کہ ملائکہ ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ملائکہ فرمائیے گا. یہی تو فاطمہ بنت اسد کا ایک ہنر ہے، فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے ثانی گرامی. وہ ملائکۃ المقربین، اور جو تیرے ملائکہ ہیں جو تیری قربت میں رہتے ہیں، جو تیرے نزدیک رہتے ہیں، ان کا واسطہ دے کر. وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ، اور میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں، الَّذِي فِي أَحْشَائِي، جو میرے شکم میں ہے، میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں. کیا واسطہ دیتی ہوں؟ إِلَّا يَسَّرَتْ عَلَيَّا وِلَادَتِي، کہ یہ ولادت میرے اوپر آسان فرما دے. یعنی یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ امت مسلمہ کا صرف
چارہ ملاحظہ فرمائیے گا، یہی تو فاطمہ بنت اسد کا ایک ہنر ہے، فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے زان گرامی، وہ ملائکۃ المقربین، اور جو تیرے ملائکہ ہیں جو تیری قربت میں رہتے ہیں، جو تیرے نزدیک رہتے ہیں، ان کا واسطہ دے کر وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ، اور میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں الَّذِي فِي أَحْشَائِي، جو میرے شکم میں ہے، میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں۔ کیا واسطہ دیتی ہوں؟ إِلَّا يَسَّرَتْ عَلَيَّ وِلَادَتِي، کہ یہ ولادت میرے اوپر آسان فرما دے۔ یعنی یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ امت مسلمہ کا صرف حلال مشکلات نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے بھی حلال مشکلات ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب اس پورے خطبے سے، پوری دعا سے جناب فاطمہ بنت اسد کے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کسی غیر مسلم گھر میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ایک ایماندار گھرانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی دلیلیں آگے آئیں گے انشاءاللہ، جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب مورخین نے کیا لکھا؟ سیدہ کی دعا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی، یعنی فاطمہ بنت اسد کی دعا، انہیں بھی سیدہ کہتے تھے لوگ، سیدہ کی بھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بی بی کعبے میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی، اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو اس عقیق کے اوپر جنم دیا جو اللہ نے اہتمام فرمایا تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ہی شگاف کیوں ہوا؟ بھئی وہاں تو دروازہ تھا، تو دروازے سے بھی شہزادی جاتی، جس طریقے سے آپ خانہ کعبہ کی دیوار میں پکڑ کے دعا کر رہی تھی، پروردگارہ تجھے اس کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، کتابوں کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، تجھے ان رسولوں کا واسطہ، تجھے اس بچے کا واسطہ، اگر آپ یہ دعا خانہ کعبہ کے تالے کو پکڑ کے بھی کرتے، تالے کو پکڑ کے خانہ کعبہ کے بھی کرتے، تو خانہ کعبہ کا تالا علی کی وجہ سے کھل جاتا کہ نہیں کھل جاتا، اور آپ دروازہ کھول کے اندر تشریف لے جاتی۔ عزیزان گرامی بہت بڑا فرق ہے تالا کھلنے میں اور دیوار کے شگاف ہونے میں، توجہ چاہ رہا ہو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس لیے کہ تالا کھولنا جناب فاطمہ بنت اسد کا اعجاز نہ کہلاتا، معجزہ نہ کہلاتا، اور یہ تاریخ لکھ دیتی کوئی ایک اتفاق کا کھلا ہوا تالا تھا، لیکن پھر یہ بات تو یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک اتفاق تھا کہ خانہ کعبہ میں دیوار میں در شگاف ہوا اور فاطمہ بنت اسد گئیں اور وہاں اس کے بعد کو بند کر دیا جائے، نہیں۔ آج تک مسلمانوں کی یہ کوشش ہے کہ کبھی اس میں شیشہ بھرا جا رہا ہے، کبھی اس میں چاندی بھری جا رہی ہے، کبھی اسے بند کرایا جا رہا ہے۔ کسی انگریز نے یہی تو سوال کیا تھا، اس دیوار کے نشان کو بار بار بند کیوں کر رہے ہو، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہ فاطمہ بنت اسد نے دعا کی تھی، یہاں سے دیوار میں شگاف ہوا تھا، علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، فی جوف الکعبہ، کعبے کے بیچوں بیچ، تو اس نے یہ آواز دیا تھا جس دروازے کو اللہ نے کھولا ہو تم اسے بند کیوں کر رہے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک مرحلہ یہ اعجاز باقی رہنا تھا دیوار کا، اور آج تک اسے کتنی بار خانہ کعبہ کی دیوار میں چاندی اور دوسری چیزوں کو بھرا گیا تاکہ نشان ختم ہو جائے، ادھر ہٹتے ہیں ادھر پھر سے نشان بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اعجاز پروردگار ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، یہی کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے عزیزان گرامی۔ اب آئیے ذرا سا آگے دیکھیں، شیخ طوسی نے امالی شیخ صدوق میں، شیخ طوسی نے امالی میں لکھا ہے، وہ یہ کہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عباس ابن عبد المطلب
اور یزید ابن قونب، یہ دونوں شخص بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے صحن کے اندر۔ انہوں نے جب فاطمہ بنت اسد کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بتایا باقاعدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم جب وہاں آئیں، اور اس وقت انہیں وہ درد زائمان محسوس ہوا اور انہوں نے اس دعا کو پڑھا، تو دعا پڑھنے کا دیوار میں شگاف ہوا، اور بی بی بیت اللہ کے سامنے جب کھڑی تھیں اور آپ نے شگاف دیکھا ہے تو آپ نے اپنا قدم اندر رکھا، جیسی آپ اندر گئی ہے دیوار خانہ کعبہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، اگر وہ پتھروں کی بھی دیوار تھی، وہی دیوار تھی جو پتھروں کی چنائی ہوتی تھی، کوئی چیز اگر زلزلے وغیرہ کی وجہ سے کسی وجہ سے لڑکھڑاتی ہے دیوار تو ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، ان کو جمع کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا کمال نہیں ہے کہ سیمنٹ سے بنی ہوئی دیواریں، گارے سے بنی ہوئی دیواریں، پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں جس طریقے سے تھی اسی طریقے سے پھر آ کر علی کی خوشی میں گلے مل لیتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب ایک روایت جو آئی وہ یہ ہے، اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج کی آپ کے جشن میں ذرا سے کچھ بحثیں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بڑے آسانی کے ساتھ میں پیش کروں گا، اتنے انشاءاللہ سب سننے والے اور پڑھنے والے بھی جمع ہو جائیں گے۔ تو اب اسے ملاحظہ فرمائیے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے، چونکہ بی بی نے اندرونی حالات کیوں بیان کیے۔ اب شہزادی نے پہلے دعا کی یعنی خطبہ پڑھا، اور جب وہ خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہیں تو خانہ کعبہ سے جب باہر نکل رہی تھی تو اس کے اوپر آ کے شہزادی نے کچھ بیان فرمایا جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ وہ کہتی ہیں جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، کچھ دیر کے اندر ایک سرخ مرمر کا پتھر آیا ہے خانہ کعبہ میں، اور اس سرخ پتھر کے اوپر میں بیٹھی، اور میں جیسی اس کے اوپر بیٹھی تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا اور ایک چاند سا ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا۔ یہ ایک چاند سا ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا۔ اب میں ذرا سا ٹھہر کے آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت علی اور فاطمہ بنت اسد کی عصمت پر ایک گواہی دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ایسے مرحلے میں جب کسی خاتون کے ولادت رسالت ہوتی ہے تو تمام متفق علیہ فیصلہ تمام لوگوں کا یہ ہے، اس حالت میں ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ایک رسم و رواج کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے تینوں چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، ماں بھی، بچہ بھی، اور وہ زمین یا وہ جگہ بھی جہاں ولادت ہوتی ہے۔ بچے کو پاک کرنے کے لیے غسل مولود ہے، ماں کو پاک کرنے کے لیے غسل مولود ہے، اور زمین کو پاک کرنے کے لیے بھی حکم ہے۔ مجھے تاریخ اسلام میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت یہ بتا دیجئے عزیزان گرامی جس نے لکھا ہو کہ خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا ہو، یا فاطمہ بنت اسد نے کوئی غسل کیا ہو۔ یہ روحانی کیفیت تھی، ایک نور الہی نازل ہو رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر جو علی ابن ابی طالب کی شکل میں تھا۔ آپ اگر محظوظ فرمائیں تو میں دو چار جملے اور فضیلتوں کے اپنے مولا کی خدمت میں پیش کروں۔ اچھا آئیں آپ، ابھی وہ میں نے خطبہ شروع نہیں کیا، میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں۔ جب آپ تیسرے دن تشریف لائی ہیں وہاں سے خانہ کعبہ سے تو دیوار پھر اسی جگہ سے شگاف ہوئی، اور جب آپ باہر آ گئی تو دیوار پھر آپس میں گلے کی خوشی میں گلے ملنے لگی، یعنی دو بار شگاف ہوئی ہے دیوار اور دو بار گلے آپس میں ملی ہے۔ یہ تو تاریخ نے سبھی نے اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو محلے کی خواتین جمع ہو جاتی ہیں یا رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، جو جتنے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں بالخصوص خواتین، اور خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو بتاؤ بچہ ماں پہ گیا ہے یا باپ پہ گیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ بچہ ماں پہ، کوئی پوچھتا ہے بتاؤ اس کی آنکھیں کس پہ گئی ہیں، کوئی کہتا ہے بتاؤ اس کی ناک کس پہ گئی ہے، کوئی کہتا ہے بتاؤ اس کا چہرہ کس پہ گیا، کوئی کہتا ہے بتاؤ اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ یہ عادت ہے خواتین کی نہیں ہے،
فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر سے باہر آئیں اور آغوش فاطمہ بنت اسد میں علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے دیکھا تو وہاں رسول اللہ بھی موجود تھے، ابو طالب بھی موجود تھے، کچھ خواتین بھی موجود تھی۔ آپس میں سوچنے لگی یہ کس کی صورت ہے، کس کا چہرہ ہے، کس کی آنکھیں ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، فاطمہ کہہ دو یہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کی ناک انف اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کے لسان لسان اللہ ہے، کہہ دو کہ اس کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ یہ ذات پروردگار کا جمال بن کے علی ابن ابی طالب۔ یاد رہا خاموش بیٹھے ذرا یہاں بیٹھا سلوات پڑھے محمد آلہ یہاں بیٹھے ہاشم یہاں بیٹھے اس پہ بیٹھا تھا میرے سامنے آؤ تم ذرا یہاں مولا کی فضیلتیں پڑھ رہا ہوں اور ابھی تو میں آپ کو ذرا سا ہلا رہا ہوں درود پڑھے محمد آلہ محمد علمدار بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے پلیز آگے آ جائیے مولا کا فرق آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے تو کسی نے کہا وجہ اللہ ہے کسی نے کہا ید اللہ ہے اس کی آنکھیں ید اللہ ہے کہا اس کی لسان اللہ ہے اچھا کمال کی بات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جیسے ہی آغوش جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب ابو طالب نے لیا اپنی آغوش میں فوراً ہی آغوش ابو طالب سے رسول اللہ نے لے لیا یعنی ایک لمحہ بھی ابو طالب کی آغوش میں علی کو نہیں رکھا شاید پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ کہیں ابو طالب کی آغوش میں اگر علی پل گیا تو لوگوں کو رسالت پہ شک نہ ہو جائے کہ دوسرا رسول ابو طالب نے پال دیا توجہ چاہ رہا درود پڑھ دے محمد ایک اور درود پڑھے محمد آل محمد کمال ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اب سوال پیدا ہوتا جیسی آغوش رسالت میں علی ابن ابی طالب آئے اب یہ آج کے دن تو آئے نا سندل کیوں نکالتے ہیں اسی لئے نکالتے ہیں یہ جشن سندل کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے اس لئے کہ آج خانہ کعبہ سے باہر آئے جیسے خانہ کعبہ سے باہر آئے آغوش ابو طالب میں آغوش ابو طالب سے فوراً آئے ہیں آغوش رسالت میں تو مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھولا گویا آنکھوں سے وہ نور حاصل کر لیا جو مقام رسالت میں پیغمبر کو ملا تھا اب جیسے ہی کیا تو فوراً مولا کائنات نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ایک طرح رسول اللہ نے دیکھا کہ بچہ کلام کر رہا ہے تو اب رسول اللہ نے فوراً کہا علی کچھ تو سناؤ کچھ تو سناؤ تو مولا کائنات آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا لیکن کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ کو توریت سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں یا قرآن سناؤں آواز یا کچھ قرآن سے سناؤ دیکھ مرتا ہوں مولا کائنات نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سورہ مومنون کی تلاوت پڑھنا شروع کر دی مولا کائنات نے اب ایک سوال تو میرا بھی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے قرآن کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا ہے قرآن کا آنا شروع نہیں ہوا ہے آپ نے سورہ مومنین کی تلاوت کیوں کی کیا وجہ تھی جو شاید آواز دیں گے جب مومنین کو امیر المومنین مل گیا